بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ملک شام کے حالات، امام مہدی کا ظہور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو تقریباً پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے عراق کے کنووں پر قبضہ جما رکھا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں اور بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخ اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی عمالات کو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ عزیز دوستو، یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ کسی دور میں عراق، لبنان، یمن، فلسطین، شام، ان تمام ممالک کو شام کہا جاتا تھا۔ محترم عزیز دوستو، یاد رکھیے، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے، اب جبکہ 5 سالہ خونریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامات ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ نے جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔
حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپس میں خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر الخیر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ میں عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندو پاکی رنجشوں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کر دے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بھیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام میں پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتلاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کہا، بہت مشکل آنے والے اتوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے اجا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ چلتے چلتے آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی سی نایاب ویڈیو، کال، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو برائے مہربانی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔